बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पैगाम टीवी की लाइव ब्लेस रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। इफ्तार कर चुके, नमाज मगरिब अदा कर चुके, अब आपकी खिदमत में मौजूद हैं। स्लाइड्स पे नंबर चल रहे होंगे, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और जो आपके दिल में सवाल है हमारे मुफ्ती साहब से आप उसका इजहार कीजिए और वो आपको उसकी रहनुमाई देंगे। मैं अपने मेहमानान का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं हमारे और आपके हर दिल अज़ीज़, हमारे प्यारे जनाब मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वंस अगेन आपकी आमद का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, हमारे इस नशिस्त के दूसरे मेहमान कारी मोहम्मद ज़करिया रब्बानी साहब हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द बयान करते हैं दिलों को सुकून पहुंचता है। आपसे दरख्वास्त है आप हमें हम्द सुनाएंगे, लेकिन एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। ज़िंदगी की राहों में जब भी मुश्किलें आईं, ज़िंदगी की राहों में जब भी मुश्किलें आईं, मैंने मेहरबान रब को अपने पास पाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी कारी साहब, हम्द बारी ताला सुनाइए। किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। क्या कह, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। क्या बात। किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहे, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, बेशक, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की, किसके हाथों में कुंजी है मक़सूम की। कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की, किसके हाथों में कुंजी है मक़सूम की। रिज़्क़ पे किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पे किसके पलते हैं शाहो गदा। मसनदाराए बज़्मे अता कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। औलिया तेरे मुहताज ए रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रुसुल। औलिया तेरे मुहताज ए रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रुसुल। उनकी इज़्ज़त का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी इज़्ज़त का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है।
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین صحابہ پہ جب آبنی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ آخری جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے ربانی اس کو تو فضل باری سمجھ، اے ربانی اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اس سے مانگنے ہم الحمدللہ، بلکہ شکر اس مالک کا کہ ہمیں اس نے ان لوگوں میں شامل رکھا ہے جو اس سے مانگتے ہیں، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی الحمدللہ، اور وہ عطا کرنے والا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قاری محمد زکریہ ربانی صاحب، بہت خوب، آپ نے بہت خوب پڑھا، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب آپ کی جانب بسم اللہ۔ آج ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کیا وظیفہ بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सुभान अल्लाह। अभी आप बात कर रहे थे मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सब के मालिक और खालिक की। अल्लाह। तो वो मालिक क्या फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह अकबर। लोगो तुम सब के सब फकीर हो, सब फकीर और उसके दर के फकीर हो, कहीं और के नहीं। अल्लाह अकबर। और वो अल्लाह बेपरवाह भी है और सब तारीफों वाला भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो मालिक जो है, आज का जो वजीफा मैं बताने लगा हूँ, सुभान अल्लाह। वो मालिक अपने इन फकीरों से बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है। सुभान अल्लाह। फकीर थोड़ा सा अमल करे, फकीर थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़े आहा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो मालिक, वो खालिक, वो अरहमुर राहिमीन भी है, वो रऊफ़ुर रहीम भी है, तो वो बर्रुर रहीम भी है। सुभान अल्लाह। कि वो अपने बंदे से बहुत जल्दी खुश हो जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस मालिक का बंदा एक घूंट मशरूब पीता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मालिक खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। कोई एक लुकमा खाता है और फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये नसीब भी किया है, खाने की तौफीक भी दी है, सुभान अल्लाह। और ज़ुबान से गले से होता हुआ ये पेट में भी जा रहा है और जुज़्वे बदन भी बनेगा। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सब शुक्र तेरा है। तो वो बड़ा राज़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा। और फ़कीर होकर जब उसका शुक्र अदा करता है तो मुक्सिर और जामे कलिमात आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, और यही आज का वजीफ़ा भी है, शुक्र अदा करने का। सुभान अल्लाह। उस मालिक की नेमतों पर शुक्र अदा करना। इफ्तारी के टाइम पर देखें, हम अनवा अक़साम की चीज़ें रखी होती हैं, और खाने के बाद अगर कह दें ये वाले अल्फाज जो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के टाइम बैठे होते हैं, और पराठे भी हैं, दही भी है, दूध भी है, रंग बिरंगी चीज़ें खाते हैं, और पूरा साल ही खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि रमज़ान में ही, पूरा साल ही अल्लाह की इतनी नेमतें हैं सुभान अल्लाह कि शुमार करें तो शुमार नहीं कर सकेंगे। बेशक बेशक। तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अकल ताम, जो बंदा खाना खाए, अल्लाह ने तौफीक दी है, मौका दिया है, खाना नसीब किया है, खाना खाने के बाद ये अल्फाज पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम मिन वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। कि उस अल्लाह का शुक्र है, सब तारीफ़ें उसकी हैं जिसने मुझे ये खाना अता भी किया और मुझे खाने की तौफीक भी दी, हालांकि मेरे अंदर कोई कुव्वत ना इस खाने को कमाने की थी, ना इसको खाने की थी, ना हज़म करने की थी। तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये दुआ नाज़रीन को याद रखनी चाहिए। जहाँ इफ्तारी की दुआ पढ़ते हैं ना, ज़हाबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र इंशाअल्लाह, कि रगें तार हो गई, प्यास बुझ गई, और अजर भी इंशाअल्लाह अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। तो वहाँ खाने के बाद ये दुआ भी ज़रूर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सुभान अल्लाह। तो जितनी बार खाएं, जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, खाने के बाद ये दुआ पढ़ना ना भूलें, और गुनाहों की माफ़ी भी लें। शुक्र भी अदा हो गया, गुनाहों की माफ़ी भी मिल गई। 2 in 1 नहीं कि खा अपनी ज़रूरत के लिए रहे हैं और साथ साथ अल्लाह गुनाहों की माफ़ी भी दे रहा है। सुभान। तो इससे बड़ा और अरहमुर राहिमीन की सिफ़त और क्या होगी। वो सबसे बड़ा रहम करने वाला, खुद को अरहमुर राहिमीन कहने वाला, हमारी ज़ाती ज़रूरियात पर भी हमारे गुनाह मुआफ़ कर रहा है। अल्लाह। तो खाना खाएं और शुक्र अदा करें और गुनाहों की माफ़ी लें। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉलर है, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं फरहान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मेरे भाई, मुफ्ती साहब से क्या पूछना चाहेंगे? सर मैंने ना एक्चुअली ये पूछना है कि मैं ना मतलब भाई थोड़ा सा लाउड बोलिएगा मेरे भाई। सर मैं ना शीशा पीता हूँ। अच्छा ठीक है जी हाँ, तो मैं उनसे पूछना था कि ये हराम है या हलाल है? जी मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। फरहान है जी, ये पीने वाली चीज़ है, शीशा, वो एक हुक्के की तरह की। ये देखें, ये मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। वो चीज़ पी है जी हाँ, जिस्म को सरूर मिला, राहत मिली, बिल्कुल लुत्फ आया, जुज़्वे बदन बनेगा, सेहत हासिल होगी। और ये जो शीशे की बात कर रहे हैं, वो को पीने की चीज़ है। वो क्या है? जिस्म को अज़ियत,
जिस्म को तकलीफ, अज़ियत, यस, नुकसान, नुकसान ही नुकसान। बिल्कुल। और जो उसकी हल्की तरीन शक्ल सिगरेट है, हल्की तरीन शक्ल, उसके डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है खबरदार मुद्रे सेहत है जी, और साथ हड्डियों का ढांचा पड़ा होता है कि ऐसे हो जाओगे। तो ये शीशा जो उसकी बहुत बड़ी और मुद्र सेहत और उसके कहीं ज़्यादा नुकसान है। शरीयत हर वो चीज़ जो आपकी सेहत को नुकसान दे, जो आपकी इज़्ज़त को नुकसान दे, जो आपके माल को नुकसान दे, जो आपके दीन को नुकसान दे, शरीयत ने वो सारी चीज़ें हराम कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीदा क्या है? वो मालिक खुद कहता है व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। मेरे नबी के फ़राइज़ मनसबी में से एक फरीदा ये भी है कि वो जितनी पाकीज़ा हलाल तंदुरुस्ती देने वाली चीज़ें हैं वो हलाल करता है, और जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, खबीस चीज़ें हैं, वो हराम करता है। अल्लाह। तो सिगरेट हो या शीशा या नशे की कोई भी किस्म हो जो नुकसान देती है जिस्म को, आपका माल भी ज़ाया हो रहा है। वैसे अक्लमंद आदमी 10 रुपए के नोट को ऐसे माचिस लगा रहा हो तो 100 बंदे उसको रोकने के लिए आएंगे, यार तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और सिगरेट अगर 500 रुपए का सिगार या 2000, 10,000, 20,000 का सिगार सुलगा रहा हो तो कहते क्या बात है यार, बड़ा मॉडर्न हो गया। तो हैरत होती है अक्ल की कि अक्ल को क्या हो गया है कि वो अपना माली नुकसान भी कर रहा है, गुर्दे, फेफड़े, जिगर, मैदा सब कुछ तबाह कर रहा है, हार्ट अटैक की वजूहात में ये शामिल है, और उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो बस भाई को हम नसीहत करते हैं कि भाईजान ये शीशा मुद्रे सेहत होने के साथ साथ आपके माल की भी बर्बादी है, सेहत की भी बर्बादी है, तो शरीयत ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। सही, तो ये हराम है। ओके। तो इससे बचना चाहिए, बल्कि अगर कोई इसमें मुलव्वस है तो उसको बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। जी, बेहतर हो गया। सवालात का सिलसिला इधर से भी शुरू करें। अगर किसी शख्स ने शादी कर रखी है और उसके यहाँ बीवी मौजूद है, वो एक और शादी करता है, लेकिन जो दूसरी शादी करता है उसको ये नहीं बताता कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मौजूद है। पहली बीवी को नहीं बताता या पहली को भी नहीं बताता और दूसरी को भी नहीं बता रहा। सुभान अल्लाह, बड़ा माहिर आदमी है। तो वो उसने दूसरा निकाह किया है, पहली बीवी, वो दूसरी बीवी को ये बताए बगैर कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। एक तो ये सवाल, और एक तो इसमें ये रहनुमाई फरमानी है कि ऐसी सूरत में क्या ये निकाह ठीक है, और उस खातून का जो दूसरी बीवी है उसका उसके निकाह में रहना दुरुस्त है कि उसको ये बताया गया कि पहला है। और एक कॉलर भी हैं, दोनों सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं जहानिया शहर से बात कर रही हूँ। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। अच्छा चले, अच्छा मुफ्ती साहब से पूछना है कि मेरी वालदा कह रही है हमारे वालिद साहब का ना दिल बहुत नरम, बहुत सख्त है, उन्होंने कभी खुतबा नहीं सुना, कभी बस नमाज जाते हैं, टाइम पे जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं, और कभी बस ना दीन की तरफ जैसे पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे दिल कर दिया, बहुत सख्त दिल है। और वालदा ने काफी उनको कहा है लेकिन अम्मी से लड़ पड़ते हैं, तो अम्मी कह रही है कि क्या मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा कि मैं तो बहुत कहती हूँ। ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं। और ये कैफियत अभी से है कि शुरू से उनका मिजाज ऐसा ही है? शायद कॉल ड्रॉप हो गई। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल दिल बहुत सख्त है, अल्लाह, इसको नरम करने का कोई इलाज बताएं। तो आपने फरमाया अतइमिल मिस्कीन वमसह रअसल यतीम, सही, मिस्कीन को खाना खिलाओ, ठीक है, और यतीम बच्चे की परवरिश करो, उसके सर पर हाथ रखो, शफकत करो, उसकी तरबियत करो, तो तुम्हारा दिल अल्लाह नरम कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन बुजुर्गों को इन नेकियों की तरफ लेकर आएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नेकी की तरगीब देने पे वो नाराज़ होते हैं। मैं हल बताने लगा जी। ये बेटी जी और इनकी वालदा मोहतरमा घर में खाना तैयार करें, सही, और बुजुर्गों को कहें जी लो जी जरा किसी को खिलाओ, क्या किसी बात है, गरीब को दे आओ, सही सही, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये असर करेगा जब वो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो और अगर मोहल्ले में आपके इलाके में कोई यतीम बच्चे मौजूद हैं तो वो खाना पका के उन बुजुर्गों के जरिए उनके घर में भेज दें। क्या कहने, क्या इंशाअल्लाह ये इलाज मुयस्सर होगा इंशाअल्लाह। बहुत खूब। एक सवाल उनका मजीद ये भी था कि अगर वो अपने वालिद साहब को तलकीन करती हैं या वो अपने खावंद को, वो खातून, तो नाराज़ होते हैं, इस पे कोई अल्लाह की जानिब से सरजनिश तो नहीं इनकी? नहीं, वो एक सवाल ये भी था कि अगर हम उनको अब मजीद ना कहें तो क्या गुनाहगार होंगे? जी। तो प्यार से, मोहब्बत से नेकी का कहते रहना है और गलत काम से रोकते रहना, लेकिन ऐसे अंदाज में कि जिससे वो इरिटेट ना हो, ठीक है, वो हाइपर ना हो, ठीक है। जब उनका मूड फ्रेश हो
तो कोई जो बात उनसे कहनी हो उस वक्त कह दें, ठीक। लेकिन अच्छी बात कहने से रुक जाना और बुरी बात से मना करने से बाद आ जाना, ये तबाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्निंग देते हुए कहा, लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम अच्छी बात तो लाजमी बताओगे, लाजमी ज़रूर बतानी है, वलतनहवुन्न अनिल मुनकर, और तुम ज़रूर बज़रूर बुरी बात से रोकोगे, ठीक है। और अगर हमने वही रवैया अपनाया जो आजकल हमारा है कि यार जो जहाँ लगे रहने तो हमें क्या, करने दे, गुनाह कर रहे तो वो करते है तो हमें क्या कह रहा है भाई, वो अपने घर में स्याह करे सफ़ेद करे, हम कौन होते हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार्निंग है कि फिर वो वक़्त आएगा कि तुम अपने रब से दुआएं करोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मजमूई तौर पर अल्लाह से कितनी दुआएं मांगते हैं तो हमें आसार नज़र नहीं आते कि वो कबूल हुई हैं। मतलब अगर हम अपने किसी अजीज़ को, किसी जानने वाले को गुनाह और ना भी हो, आपके मोहल्ले में, गली में, आपके सामने कोई बुराई हो रही है और आप नजरें झुका के खिसक जाएं, तो ये खुद गर्जी है, ये और इसकी पूछ दर्जे का जुर्म है। पहला मरला है कि अगर कुव्वत अल्लाह ने दी है तो उसको रोको, अल्लाह अकबर। अगर कुव्वत नहीं है तो जुबान से मना करो। सही। जुबान से भी मना नहीं करते तो कम से कम दिल में इसकी नफरत जरूर रखो कि ये गलत हो रहा है। और अगर आपकी स्टेज ये आ गई कि चलो यार वो अपने घर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेने दो, बच्चों का फंक्शन था, फलां था, ये था, ठीक है, तो समझ लें कि उसके बाद जर्रा बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहा। मतलब ये सबसे हाँ जी, अदना दर्जे पे वो चला, तो इनको कोशिश करते रहना चाहिए, मुनासिब अंदाज से दावत देते हैं, वो तो अल्लाह पे है, लेकिन है कि अपनी कोशिश जारी रखें। जी बेहतर। एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, क्या पूछना चाहेंगी मुफ्ती साहब से? जी मेरा ये सवाल है कि औरत रोजे में लिपस्टिक और आंखों में सुरमा डाल सकती है? जी बेहतर। सुरमा तो और दूसरा सवाल मेरा, जी दूसरा सवाल क्या है जी? जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुरान पाक का जो सजदा है वो यानी कि साथ ही कर लेना चाहिए कि एक दफा कुरान पाक मुकम्मल करके मुश्तरका एक ही सजदा करना चाहिए? जी बहन, अभी इसका जवाब देते हैं। पहला क्या, सुरमा और ड्रॉप्स वगैरह? जी बिल्कुल। जी रोजे की हालत में सुरमा डालें, ठीक है। ड्रॉप की अगर ज़रूरत आंखें ख़राब हैं तो ड्रॉप भी डाले जा सकते हैं, उसका जो असर गले में महसूस हो उसको बाहर फेंक दें, सही, तो वो कोई हर्ज नहीं है। रोज़े की हालत में सुरमा और कतरे वगैरह डालने में कोई मसला नहीं है, जी बेहतर, डाल सकते हैं। और अगर गले में कड़वाहट उसका असर महसूस होता हो तो उसको बाहर थूक दें, जी बेहतर हो गया। और दूसरा सवाल था कि क्या कुरान मजीद का सजदा जब सजदा तिलावत आए तो फौरी करना चाहिए? जी हाँ, सजदा तिलावत उसी टाइम करना चाहिए, और अगर नहीं कर सके तो गुनाह कोई नहीं है, ठीक है। और बाद में इनकी कज़ा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी वो 14 के 14 हम बाद में इकट्ठे कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ये गलत है। उसी वक्त कर लें, और अगर नहीं कर सके किसी वजह से तो कोई गुनाह भी नहीं। जी बेहतर। एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर खालिद महमूद बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी खालिद भाई, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? सर मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब की 2 बीवियाँ थी जी, उन्होंने दूसरी बीवी के बच्चों के नाम ना अपनी तकरीबन 95% जो प्रॉपर्टी हिब्बा कर दी, ठीक है। तो मैंने उसे अदालत में चैलेंज किया हुआ है, क्या मेरा ऐसा करना ठीक है? जी हम बेहतर। 4 बहनें और 1 भाई। आपके वालिद साहब हयात हैं? नहीं सर, उनकी डेथ हो चुकी है 2018 में। जी ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वरासत के मामलात में औलादों के अंदर नफ़रत के बीज बोकर चले जाना, ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी है। ठीक है कि किसी एक बेटे को, किसी एक बेटी को सारी प्रॉपर्टी दे जाना और बाकी को महरूम कर जाना। अब देखें ना, अब आवाज़ से ये भी बुजुर्ग लग रहे हैं जी, और वालिद साहब के गलत फैसले पर आज तक दुखी हैं, केस किया हुआ है, और पाकिस्तानी अदालतों में कब वो फैसला होगा, कब इनकी रूह को सुकून मिलेगा, कितने सालों गुजर जाते कितने साल गुजर जाएंगे, 3-3 नस्लें गुजर जाती हैं और फैसले नहीं आते। अल्लाह अकबर। तो ये जो जुल्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के दरमियान अदल करने का हुक्म दिया था। फरमाया इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और औलाद में बराबरी करो। सही, जो उनका हक है वो पूरा दो उनको, ठीक है। किसी एक को सारा दे देना, ज्यादा दे देना, दूसरों को महरूम करना, ये जुल्म है, जुल्म है। और इस जुल्म के बायस ये वालिद कल क़यामत को पकड़ा जा सकता है। और अब इन्होंने केस किया हुआ है, केस किया तो वो हक बजानब है, उनका हक है, वो लें, जी बेहतर, जिस तरह से मिल सकता ले लें। सही, जी बेहतर। हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इकरा बात कर रही हूँ कहरोड पक्का से। तो मेरा सवाल ये है
کہ میں سحری نہیں کھاتی ہوں، یعنی میں 11 بجے سحری کر لیتی ہوں، یعنی سحری کا کھانا میں 11 بجے کھا لیتی ہوں، پھر میری والدہ مجھے 3:30 بجے اٹھا کر پانی دے دیتی ہیں، کیا اس طریقے سے میرا روزہ ہو جائے گا اور میں رات کو ہی نیت کر کے سو جاتی ہوں؟ جی بہتر، بہن ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کا کھانا اگر جو تھوڑا کھاؤ، چند لقمے کھاؤ، لیکن باقاعدہ نیت کر کے رات 11 بجے ہی سحری کر لینا، یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، سحری کا ٹائم کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، اور جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو صحابی نے پوچھا کہ کتنا سا فاصلہ ہوگا دونوں کے درمیان سحری ختم کرنے میں اور نماز شروع ہونے میں؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیا، اتنا سا فاصلہ ہے کہ کوئی بندہ اگر قرآن مجید کی 50 آیتیں پڑھ لے تو 15-20 منٹ لگیں گے 50 آیتیں پڑھنے میں، اور اگر حافظ قرآن ہوگا تو 10 منٹ پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آخری ٹائم پر سحری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور رات 11 بجے سحری کر کے سو جانا یہ ٹوٹلی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کھانا آپ کھائیں، افطاری کے بعد نہ کھائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن سحری کے ٹائم پر چند لقمے ہی کھائیں سنت سمجھ کر، 2-3 کھجوریں کھا لیں، دودھ کا 1 کپ لے لیں، لیکن سحری ضرور کریں۔ یہ ہے سنت طریقہ، اور جو آپ نے اپنایا ہوا ہے وہ غلط ہے، اس سے بچانا چاہیے۔ جی بہتر، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے۔ قاری محمد زکریا ربانی صاحب، ہم آپ کی آمد کے بہت ممنون ہیں، آپ تشریف لائے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اسٹے وتھ پیغام ٹی وی۔ ویلکم بیک، پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری سلائیڈز پر نمبر چل رہے ہیں، آپ ان پر کال کر کے اپنا سوال مفتی صاحب سے خود کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، سوال کیا تھا، پھر ایک کال آ گئی تھی، لیکن میں دہرا دیتا ہوں۔ وہ جو شخص جس نے دوسری شادی کی لیکن دوسری بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ میری پہلے سے شادی ہے، میری بیوی موجود ہے، تو وہ جو دوسری خاتون ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایسی صورت میں کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ پہلے سے بیوی موجود ہے، تو کیا میں اس کے نکاح میں رہوں، مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے، نکاح جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، مرد کے لیے اللہ رب العزت نے 4 شادیوں کی اجازت رکھی ہے، جبکہ وہ عدل و انصاف کر سکتا ہو۔ صحیح۔ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا، کمزور ہے، تو پھر 1 شادی۔ جی۔ اور اگر وہ عدل و انصاف کر رہا ہے، دونوں بیویوں کو اس نے رہائش دی ہوئی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، ان کی جائز ضروریات پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ دوسری کے بعد تیسری بھی کرے تو کیا قباحت ہے؟ صحیح۔ اگر اس نے دوسری بیوی کو اس لیے نہیں بتایا کہ ہمارے معاشرے میں برداشت ہی نہیں ہے، جی بالکل، اگر ان کو بتاتے تو وہ شادی کرتی ہی نہیں۔ صحیح۔ اگر اس نے نہیں بتایا اور عمدن نہیں بتایا کہ یہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، آپس میں چپکلش ہو جائے گی، اور یہاں تو مارکٹائیاں تک ہو جاتی ہیں، جی بالکل، بہت ساری تو پھر پیچیدگی پیدا اگر اس نے حکمت کے تحت ان کو نہیں بتایا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ صحیح۔ اب یہ خاتون پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کا نکاح میں رہنا جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے، اس میں کیا گناہ والی کون سی بات ہے؟ صحیح۔ اگر وہ آپ کی حق تلفی کرے تو پھر تو وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہو کہ یہ میری پہلی شادی ہے، میری اور کوئی شادی نہیں، پھر بھی وہ گناہ گار ہے۔ اور اگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو دوسری شادی اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے، تو اس نے شادی کی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اور اگر اب آپ پورے حقوق مل رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ ان کے گھر رہیں، اور آپ کا بھی خامد ہے، ان کا بھی خامد ہے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ اس نے 2 فیملیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے، تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان۔ مسئلہ تو تب ہے جب آپ کے کسی حق کی ادائیگی نہ ہو پا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ۔ جی بہتر، جی بہتر۔ ایک مزید سوال ہمارے پاس موجود ہے، شوہر اگر بیوی کو نان و نفقہ اور اخراجات نہیں دیتا تو اسلام ایسی صورت میں بیوی کو کیا اختیار دیتا ہے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کرنے کا حکم کس کو کہا ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے، جی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس قوت جسمانی اور مالی ہو وہ شادی کرے، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھے صحیح، اور روزے رکھ کے گزارا کرے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی خاوند اپنے بیوی بچوں کے نان نفقہ پورا نہیں کر رہا عمدن تو پھر تو بہت بڑا مجرم ظلم کر رہا ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جن کا کھانا پینا اس کے ذمے تھا وہ ان کو وقت پر نہ پہنچائے، اللہ اکبر، اتنا گناہ ہی اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ نان نفقہ پورا دے رہا ہے تو پھر مسئلہ ختم۔ ٹھیک ہے جی، بہتر ہو گیا۔ ایک کالر ہیں جی، شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جی بہن، مفتی صاحب سن رہے ہیں، پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، مفتی صاحب سے بات کیجئے۔ لفظ بند کریں آواز۔ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم 4 بہن بھائی تھے، اور میرے جو والد صاحب تھے وہ 40 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ اچھا جی۔ تو میرے دادا کی جائیداد تھی جس میں سے ہمیں شیئر ملا، اور اس میں سے میرے بھائیوں نے گھر بنایا جو کہ جوائنٹلی گھر تھا۔ ٹھیک ہے، اور طے یہ ہوا تھا، میری مدر بھی بہت زیادہ ریلیجس تھیں اور وہ ہر چیز بہت اس سے حساب سے کیا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم یہ گھر بنا لو، لیکن جس کو جب ضرورت ہوگی تم زمین کی ویلیو کے حساب سے ان کو پیسے دے دینا۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی نے جو میرے دوسرے بھائی ہیں ان کو تو ان کا حصہ دے دیا، صحیح، لیکن میرا حصہ انہوں نے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اور مجھے جب ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے یاد آیا کہ میرے دادا مجھے وصیت کیا کرتے تھے کہ تمہارا حصہ ہے تمہارے بھائیوں کے پاس اور تم یہ ضرور لینا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے بھائی سے جب یہ بات کی تو میرے بھائی بہت شدید ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ باقاعدہ مجھے بچپن سے لے کے اب تک ساری چیزیں جو میں نے انہوں نے کی تھی میرے ساتھ وہ سب جتائیں، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہیں پالا ہے اور تمہاری شادی ہم نے کی ہے، اور جب تک کوئی فتویٰ نہیں دے گا اس بات پہ میں تمہارا حصہ تمہیں نہیں دوں گا۔ جی تو بہتر، کیا یہ میری ڈیمانڈ غلط ہے یا صحیح ہے؟ میرا سوال مفتی صاحب سے جی یہ ہے۔ جی، ابھی اس کی رہنمائی لے لیتے ہیں۔ بہن سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بھائی ہمارا فتویٰ مان لیں گے؟ اگر تو فتویٰ ہم مان لیں گے تو پھر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، ان کو ابھی دے دیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بھائی والد کی کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں سنبھال لیتے ہیں اور بہنوں کا جو ان سے کی نسبت آدھا حصہ ہوتا ہے وہ دیتے ہوئے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں ایک سوال اور ہے جی کہ ان کے والد 40 سال پہلے وفات پا گئے تھے اور دادا ان کے حیات تھے، جی، تو ایسی صورت میں والد صاحب کی وفات کی وجہ سے دادا کی جائیداد میں ان سب کا کوئی حصہ نہیں تھا، جی، لیکن دادا جی خود وصیت کر گئے، اچھا، جیسے وہ بتا رہی ہیں ٹھیک ہے، کہ دادا جی خود وصیت کر گئے کہ تمہارا حصہ بھی تمہارے بھائیوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یعنی دادا جی نے جو ان کے بیٹے کا حصہ بنتا تھا وہ سارا اپنے پوتے پوتیوں کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو بھائی ہیں وہ قبضہ کر گئے ہیں، بہنوں کو نہیں دے رہے اور جتلا رہے ہیں جی ہم نے تمہاری شادی کی ہے، تمہیں پڑھایا ہے، تو بھائی یہ احسان جتلا کے تو آپ نے وہ بھی سارا ضائع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اگر احسان جتلا دیا یا تکلیف پہنچائی تو وہ اجر ضائع ہو گیا، اور جو وراثت کا ان کا حق ہے وہ تو وہی کا وہی قائم ہے، ٹھیک ہے، وہ جہیز دینے سے ختم نہیں ہوتا، صحیح، وہ شادی پر اخراجات سے ختم نہیں ہوتا، وہ پرورش اور اس کی پڑھائی پر جو خرچہ ہے اس سے ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو بہن کا یہ مطالبہ بالکل 100% جینون ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اپنا حصہ لینا چاہیے، ایک پائی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر بھائی ایسے ہوں نا ٹھیک ہے، تو ایک پائی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رہنمائی مکمل ان کی۔ جی بہتر، کالر ہیں جی، شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ جی میرے 2 کوسچنز ہیں تو مجھے کائنڈلی تھوڑا آپ ٹائم دے دیں، میں کافی ٹائم سے ویٹ کر رہی تھی کہ مجھے۔ جی بہن آپ کیجئے، مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو، آپ سوال کیجئے۔ جی تو ایک پہلا کوسچن یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ظاہر قرآن میں بھی کافی لکھا ہے کہ اف تک نہ کہیں، لیکن اگر والدین مطلب یہ تو ہماری سوچ ہے نا، اگر وہ اس طرح سے کریں کہ بچوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو یا تو بہت زیادہ وہ ان کو ٹارچر فیل کروا رہے ہوں یا بہت زیادہ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہو، تو وہ پھر کس جی بہتر، جی سمجھ آ گیا۔ دوسرا سوال کیا آپ کا؟
جی اور ایک یہ کوشچن ہے کہ رشتے مطلب پروپوزلس تو کافی آ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو ریجیکٹ ہم لوگ کر دیتے ہیں, کوئی ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ نا مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں, بلکہ میں نے کوشش بھی کی ہے کہ کچھ مطلب سوسائڈ وغیرہ کرنے کی, تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. جی بہتر. میرے بیٹے آپ ٹی وی پہ دیکھیے, مفتی صاحب ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جی اور ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو اسٹیپ فادر ہیں تو ان کے ساتھ اسلام میں کیا حکم ہے کہ اس طرح سے آ جائے اور جی بیٹے ابھی پوچھ رہے تھے. والدین کو اللہ رب العزت نے بچوں کو شفقت سے محبت سے پالنے پرورش کرنے کا حکم دیا ہے, اور خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں. اللہ اکبر. اس سوال نے واللہ کافی دل کو دکھی کر دیا. اللہ تعالیٰ اس پر رحم, اس بیٹے پر رحم فرمائے, آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین, جو بندہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے, پال پوس کے بڑا کر دے, میں اور وہ جنت میں اس طرح کٹھے داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے ان بچیوں کی پرورش کرنے کی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن گھر میں تھی تو ایک مسکین عورت 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی. اماں جی بھوک ہے, کھانے کو کچھ دیں. اور اس دن کائنات کے سردار کے گھر میں سے بھی 1 کھجور برآمد ہوئی. اللہ اکبر. اللہ, زیادہ کچھ نہیں ملا. ام المومنین نے وہی پیش کر دی, لو بہن یہی ہے اس وقت میرے گھر میں. اس ماں کی شفقت دیکھیں کہ اس نے کھجور 2 ٹکڑے کی اور ایک بیڑوں بچیوں کو دے دی, خود پھر بھوکھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. ام المومنین نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا جس شخص نے بیٹیوں کی پرورش کی اور یہ تکلیف محسوس کی, برداشت کی, کن لہو ستر من النار, تو یہ بچیاں جہنم سے ڈھال بن جائیں گی. تو ان والدین کو جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں, یہ جنت ہے. تو آپ اپنی جنت کی حفاظت کریں. تو والدین کو ظلم نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم, جو شفقت نہیں کرتا آسمان والا بھی اس پر شفقت نہیں کرتا. تو والدین اگر بچوں کی اب عزت نفس, میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں نا کہ والدین یہ ظلم جب کریں اور بچے خودکشیوں تک پہنچ جائیں تو یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. تو ایسے والدین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے, کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اور ایسے واقعات ہو چکے کہ جس بچی کو والد پیدا ہوتے ہی باہر چوک میں پھینکایا تھا, بڑھاپے میں اسی بچی نے اس والد کو سنبھالا. وہ بچی کسی طرح پل گئی اور یہ بوڑھا بابا جب رول رہا تھا اس وقت اسی بچی نے اس کو پالا, پھر اس کو سنبھالا. تو بچیوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ان کی پرورش کرنی چاہیے, ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. بالغ ہو جائیں تو ان کی فوری شادی کرنی چاہیے. جی بہتر. اور وہ جو بیٹی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ کچھ رشتے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کچھ وہ ریجیکٹ, تو یہ ہماری خود غرضیاں ہیں, ڈیمانڈز ہیں. یہ جو ہم نے بے جا ڈیمانڈز کی لسٹ بنائی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہوتا ہے. صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حکم کو مانے تو آسانی رہے. ٹھیک ہے کہ دیندار اچھی سیرت کا نوجوان اگر رشتہ لے کے آئے تو فوراً ہاں کر دو, تو بچیاں بھیج جائیں گی. تو بچی والے بھی اپنی ڈیمانڈز کے پہاڑ نہ کریٹ کریں, تھوڑا سا کوپریٹ کریں, اور اپنی ڈیمانڈز کو تھوڑا نیچے رکھیں. جی بہتر. تو رشتے ہو جائیں گے. ایک کالر بھی ہیں, اس بیٹی کے 2 سوال ابھی باقی ہیں, وہ بعد میں ایک کالر لے لیتے ہیں, پھر ان کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, میں ساجد بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرے 2 سوال ہیں شیخ صاحب سے. سب سے پہلے السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ شیخ صاحب, ماشاءاللہ وجہت ایک نور, ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اللہ تقبل صوم ایک و صلاۃ ایک و عبادت ایک. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سوال اول یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرا کوشچن یہ ہے کہ بول سلاسل کے بارے میں, کہ بول اگر سلاسل ہے کنٹینیوس ہے اور یورین پاس کرنے کے بعد اگر ڈراپ آتے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا توجہ بتائیے گا کہ اگر یا وہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم جو وہ کس طریقے سے یا وہ پاکی رکھ سکتے ہیں. اگر قطرے آنے کے بعد بھی 10 یا 15 منٹ بعد اگر ہم وضو بناتے ہیں
تو اس کے بارے میں اگر پھر بھی یہ تھوڑا سا وسوسہ رہتا ہے کہ قطرے ایک جو 2 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ساجد صاحب, ٹھیک ہے جی بہتر. اور جی اور دوسرا یہ کہ اگر وضو بنانے کے بعد بھی وسوسہ ہے تو کیا ہم تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیں کپڑوں پہ ہاتھ میں پانی ڈال کے, تو کیا یہ مطلب تھوڑا تیمم؟ ٹھیک ہے ساجد صاحب, ابھی اس کی رہنمائی لے لیتے ہیں. جی پہلی بات یہ کہ یہ وسوسے سے تو باہر نکلیں. ٹھیک ہے. یہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا آپ کو پریشان کرے گا. اللہ اکبر. تو وسوسوں سے باہر نکل جائیں, کنفرم کریں کہ کیا واقعی قطرہ نکلا ہے, کپڑوں کے اوپر کوئی نشان, کوئی گیلا پن, ٹھیک ہے, تو پھر دھو لیں. ٹھیک ہے, دھو کے تو دوبارہ اس میں نماز پڑھ لیں. صحیح. اور اگر ان کو مسئلہ مسلسل ہو مرض کی وجہ سے کہ قطرے نکلتے ہی رہتے ہیں, تو اس کا حل ہم پہلے بھی بتا چکے کہ وہ شخص ہر نماز ایک الگ وضو کر کے پڑھے گا. اور اگر نماز کے دوران دوبارہ قطرے نکل جاتے ہیں تو ایسے بیمار کو اجازت ہے کہ وہ اسی وضو کے ساتھ نماز مکمل کر لے. صحیح. لیکن ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں وہ نہیں پڑھے گا. جی بہتر. تو جو قطرے ان کو وسوسہ ہے, اس وسوسے کو دور کرنے کے بعد وضو کر کے تو ہلکے سے چھینٹے شرمگاہ کی طرف مار لے, اور ایسا وسوسہ آئے تو ذہن میں فوری لے آئے کہ وہ یہ وہی چھینٹے ہیں جو میں نے مارے. صحیح. جی بہتر. اور اگر وہ بیمار ہیں اور مسلسل قطرے نکلتے ہیں تو پھر حل وہی ہے کہ ایک نماز ایک وضو کے ساتھ مکمل. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایک کالر ہے مزید ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ شیخ ندیم بول رہا ہوں جی, حافظ آباد سے. جی شیخ صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی کا ننگے سر رہنا یا ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی بہتر. ٹھیک ہے جناب. اللہ اکبر. مرد کا سر کے اوپر ہر وقت ٹوپی رکھنا, رومال رکھنا, پگڑی پہننا, یہ مرد کی وجاہت میں اضافے کا باعث ہے. صحیح. لیکن یہ مرد کے لباس کا لازمی اور فرضی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مرد کے لیے کہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کو ڈانپ کے رکھے, بلکہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کا سر کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے, چادر ہونی چاہیے. مرد کے لیے ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے. صحیح. اور اگر وہ نماز بھی ننگے سر پڑھتا ہے تو نماز بھی بالکل صحیح ہے. صحیح. البتہ سر کے اوپر پگڑی ہو, سر کے اوپر رومال ہو, تو یہ لباس کی خوبصورتی میں سے ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد. سبحان اللہ. کہ ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہنے. تو اگر سر کے اوپر پگڑی ہے, رومال ہے, ٹوپی ہے تو اچھا ہے, لیکن اس سے نماز میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی ننگے سر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی بالکل درست ہے, جائز. جی بہتر ہو گیا. ہم اس بیٹی کے سوال کی جانب آئیں گے. 2 ہو گئے تھے, 2 رہ گئے تھے. ایک تو انہوں نے جو سوسائڈ کی کوشش کی, اس کے بارے کیا آپ فرماتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ زندگی آپ کی اپنی امانت نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اور وہ شدید ناراض ہوتا ہے اس شخص پر جو اس زندگی کو اپنے طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زہر پی کر اپنی زندگی کو ختم کیا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور وہی زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور وہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا, مارتا رہے گا. اور اگر کسی نے لوہے کی کوئی چیز یعنی ہتھیار کے ساتھ قتل کیا اپنے آپ کو, تو اس کو وہی ہتھیار جہنم میں دیا جائے گا, اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح اذیت دیتا رہے گا. اور اگر کسی نے پہاڑ یا کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی, تو اسی طرح جہنم میں بھی پہاڑ ہوں گے, اونچائی والی بلندی والی بلڈنگیں ہوں گی, اور وہ وہاں سے کود کود کے خودکشیاں کرتے رہے گا, اور یہ اتنا طویل عرصہ جہنم میں رہے گا کہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہمیشہ رہے گا. صحیح صحیح صحیح. تو خودکشی کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنی. حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں, نفل پڑھیں اور رب سے دعائیں کریں, وہ ساری بند راستے کھول دیں. ایک مختصر یہ بھی فرما دیجیے گا, اس نے پوچھا کہ سٹیپ فادر ہیں اس کے, سوتیلے باپ ہیں, تو ان کے ساتھ ریلیشن کیسے؟ جو والدہ نے ان کی شادی کر لی ہے تو ان کی حیثیت باپ جیسی ہی ہے, ان کا ادب و احترام کرنا ان پر لازم ہے, اور اس والد پر لازم ہے کہ وہ ان بچیوں پر شفقت کرے. سبحان اللہ. کالر ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی گیس کال ڈراپ ہو گئی. جی ہم اپنے جو کچھ مزید سوالات میرے پاس موجود ہیں, ہمارے ناظرین ہمیں لکھ بھیجتے ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے. سوال ہے, بیوی کا اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر اپنے والدین پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ والدین کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. بیٹا ہو یا بیٹی, والدین کی خدمت تو کرنی چاہیے. البتہ یہاں سوال یہ ہے کہ مال خامند کا ہے,
اگر خامد اس میں سے بیوی کو جیب خرچ کے طور پر کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں موجود ہے بالکل ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے ہر ماہ لو جی یہ تمہاری پاکٹ منی ہے، جہاں تمہارا دل کرے خرچ کرو، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے ٹھیک ہے، تو پھر تو رکاوٹ ہی کوئی نہیں. صحیح. وہ خاتون اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، ثواب ہی ثواب ہے، خامد کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. خامد کو کمانے کا اور بیوی کو خرچ کرنے کا دونوں کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور اگر خامد نے ایسی کوئی پاکٹ منی نہیں دی ہوئی بلکہ امانت کے طور پر دیا ہوا ہے کہ یہ پیسے رکھو اور پورا مہینہ گھر کا خرچ چلانا ہے، آپ گھر میں ہو تو اب یہ رکھو اور خرچ کرتی رہو، تو پھر اس کے لیے خامد کی اجازت کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر خاتون یہ سمجھتی ہو کہ ماشاءاللہ میرے خامد ایسا اچھا سیرت اور کردار کے مالک ہیں کہ اگر میں اپنے والدین پر خرچ کرتی ہوں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بلکہ وہ راضی ہوں گے کہ آپ نے والدین کی خدمت کی ہے، وہ خوش ہوں گے، تو پھر بھی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ عمومی اجازت ہے کہ وہ دے رہے ہیں اور وہ خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر خامد اس مزاج کا ہو کہ میں نے اتنے پیسے دیے تھے تو تم نے وہ کہاں لگائے اور کیوں لگائے، والدین پر لگائے ہیں، تو پھر وہ مزید ناراض ہوتا ہے، تو پھر بغیر اجازت کے ان کو خرچ نہیں کرنے چاہیے. جی بہتر. پھر اجازت لے لیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو کس اصول کے تحت تقسیم کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی سہولت نہیں رکھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرے، اتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ اور خاص طور پر اس وقت جو مادیت پرستی کی لہر چل رہی ہے، والدین کو کبھی بھی اپنے مال اپنی زندگی میں تقسیم کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. عباس بھائی میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ والد نے کروڑوں روپے کی جائیداد بچوں کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ کاروبار سنبھالیں، ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ باپ آنکھوں میں آنسو لے کر کہتا ہے کہ اب وہی بچے میری ماہانہ میڈیسن کے پیسے بھی نہیں دیتے. تو پہلی بات تو یہ کہ والدین کے پاس کوئی پراپرٹی ہو، وصیت نامہ اللہ کے نبی نے کہا ہے لکھو. ٹھیک ہے. 2 راتیں بھی نہ گزریں لیکن آپ کا وصیت نامہ آپ کے تکیے کے نیچے ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے کہ اہتمام کرو. ٹھیک ہے. وصیت نامہ لکھ کے سب کو ایک ایک کاپی دے دو کہ بھائی یہ پراپرٹی ہے، شریعت کے مطابق تمہارا اتنا اتنا حصہ ہے اور یہ تمہیں مل جائے گا. وہ تو ویسے شریعت نے قانون دے تو رکھا ہے، لیکن ہمارے جاہلی معاشرے میں جیسے ابھی اب سوال آیا تھا کہ ایک ہی بیٹا سارے پر قبضہ کر گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لکھ کے دے دے لیکن کسی کو بانٹے نہیں. لیکن اگر بانٹنا چاہے تو پھر برابر برابر سب کو دے گا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی ایک جیسا حصہ دے گا. کالر ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی رضا بول رہا ہوں فیصلہ آباد. سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم مسجد میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ مجھے حدیث بتائیں یا کہ یہ بات موجود ہے. مسجد میں نماز تراویح آپ نے کیا فرمایا؟ سوری سر، دوسرا یہ ٹھیک ہے صلاۃ تسبیح. جی بہتر. جی بہتر. نماز تسبیح انفرادی عبادت ہے، اس کی جماعت اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز تسبیح کا طریقہ بتا دیں اور ہر شخص اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں. تو جماعت اس کی ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے. جی بہتر ہو گیا. آپ نے وہ فرما دیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا میں بانٹے تو برابر یہ وراثت نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. تو اس تحفے کے اندر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنے بچوں میں برابری کرو، جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو بھی دو. بہتر. اور اگر وہ فوت ہو جائیں بزرگ تو پھر بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. تو یہ والد کی وفات کے بعد ہوتی ہے وراثت. جب تک وہ زندہ ہے یہ وراثت نہیں ہے، تو وراثت کے قوانین بھی اس پر لاگو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو زندگی میں دے گا تو برابر برابر سب میں تقسیم کرے گا. لیکن اگر والد وفات پا گئے، والدہ موجود ہیں تو پھر والدہ موجود ہیں تو پھر تو وہ وراثت ہو گئی نا. جی بہتر. وراثت میں سے بیوی کا 1/8 حصہ ہے اولاد کی موجودگی میں، صحیح، وہ ان کو ملے گا، اور باقی بچوں میں بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. جی بہتر. یہ قانون ہے جو ہمیں رب العزت نے اللہ کا. اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے اس وراثت کی تقسیم خود فرمائی ہے. سبحان اللہ. کسی کو نہیں کہا کہ تم آپس میں اپنے قوانین کے مطابق بانٹ لینا، نہیں، خود قوانین سورہ نساء کے اندر دیے کہ اس طرح تم نے اس کو بانٹنا ہے. اس کے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہ. سبحان اللہ. اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. اگر کوئی شخص غیر ازدواجی زندگی گزارنا چاہے تو اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اسلام کا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کموارہ رہنا منع ہے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے, بہت عبادت گزار. کالر کو شامل کر لیں, پھر اس کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ سیف الرحمان بات کر رہا ہوں پاک بدر سے. جی بسم اللہ. سیف صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, جو اب دیکھیں کوئی آدمی ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے, تو یا وفات پا لے یا بیمار ہو جائے, تو کسی کو پیسے دے کے اس کے عوض روزے رکھوا لے, تو کیا وہ ثواب ہمیں ایز اٹ از ملے گا, یا اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا. جی ابھی سیف صاحب پوچھ رہے تھے. جی یہ ہمارے ہاں جو ہے نا کہ کسی کو روزے رکھوا دیں تو وہ تو وہی اپنے روزے رکھے گا. آپ کے مریض کے روزے وہ کیوں رکھے گا, اس نے اپنے نہیں رکھنے. تو یہ ہے فدیہ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندے طاقت نہیں رکھتے, بیمار ہے, بوڑھا ہے, کمزور ہے, نہیں رکھ پا رہا, تو وہ فدیہ دے دے. یعنی ان روزوں کا اللہ نے کفارے کے طور پر, متبادل کے طور پر دیا ہے کہ آپ ایک مسکین کو نصف سا یعنی 1.25 کلو کے قریب اناج ایک دن کا, تو 30 روزے چھوڑنے ہیں بزرگ نے, تو 30 دنوں کے حساب سے وہ اناج اس کو دے دے. تو وہ روزے اپنے رکھے گا, بزرگوں کی جگہ روزے نہیں رکھے گا وہ, بلکہ اس نے وہ اناج لے کے اپنی ضرورت پر خرچ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ثواب دے دینا, اس کو بھی ثواب دے دینا. سبحان اللہ. مطلب ان کو روزے کا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. جو رخصت دے دی اللہ نے, تو جب فدیہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ایک کالر ہیں جی مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام غلام علی ہے, میں نابشہ سے بات کر رہا ہوں بھائی. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جنازہ نماز جو پڑھاتے ہیں اس میں قرآن پاک رکھتے ہیں میت کے ساتھ, تو اس کا کوئی شرعی حکم ہے؟ اور ایک اور سوال ہے بھائی. جی. اور جو یہ قبروں پر جو اگربتیاں جلاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیجیے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ابھی پوچھ رہے ہیں. میت کے ساتھ کہہ رہے ہیں قرآن پاک رکھا جاتا ہے. قرآن مجید کو قبر میں یا میت کے ساتھ رکھنا یہ اس کی توہین ہے. ہمارے ہاں تو ادب یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید پڑھا ہو اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنے. جی. تو میت کے ساتھ قرآن مجید رکھتے ہوئے ان کو کچھ فیل نہیں ہوتا. قرآن مجید ہدایت کی رہنمائی کی کتاب ہے, پڑھنے کے لیے آئی ہے, سجانے کے لیے نہیں آئی. یا یہ میت کے اوپر رکھنے سے میت بخشی نہیں جائے گی. اگر وہ پڑھتا تھا, ایمان دل میں موجود تھا, قرآن سینے میں موجود تھا, تو پھر تو قرآن خود سفارش کرے گا. اور اگر ساری زندگی قرآن کھولا ہی نہیں, ریشمی جزدان میں سنبھال کے اوپر الماری کے رکھا ہے جہاں ہاتھ بچوں کا نہ لگے, تو بڑے بھی نہیں لگاتے, تو اس قرآن کو اٹھا کے میت کے ساتھ رکھ دیں گے تو قرآن کیا سفارش کرے گا. بلکہ قیامت والے دن ایک کیس ہوگا, بہت بڑا کیس, اور وہ کیس کریں گے کون؟ دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیس کیا ہوگا؟ کیس آمنہ کے لال کریں گے کہ اللہ میری. سر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اسٹے وتھ پیغام ٹی وی. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں, آپ ان پہ کال کر کے اپنا سوال مفتی صاحب سے خود کر سکتے ہیں. شیخ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ صاحب انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی فوت شدہ کے ساتھ اس کی میت کے ساتھ قرآن پاک رکھ دے, آپ نے فرمایا کہ وہ درست نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو قبرستان میں اگربتیاں جلائی جاتی ہیں ان کے بارے کیا حکم ہے؟ قبر کے اوپر پھول یا قبر کے اوپر اگربتیاں, فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ قبر کے اندر والے کو فائدہ ہے, نہ جو قبر کے اوپر آئیں گے ان کو کوئی فائدہ ہے. قبر کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک اور ہی دنیا ہے. صحیح.
जहाँ ऊपर से कुछ जाता है तो वो नेक दुआएं जाती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत भी दी है मोमिनों को कि जब कोई मोमिन कब्र के अंदर सवालात के जवाब देने में कामयाब हो जाता है, और मोमिन कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का लिबास इसको पहना दो, सुभान अल्लाह, जन्नत की तरफ इसकी खिड़की खोल दो, जन्नत में इसका घर सुबह शाम इसको दिखाया जाता है, और वहाँ से मीठी खुशबुएं और ठंडी हवाएं इसको आती हैं। इसको अगरबत्ती की क्या ज़रूरत है? अल्लाह अकबर। इसको अगरबत्ती की कतन ज़रूरत नहीं है, जिसको जन्नत की खुशबुएं मीठी आ रही। सही। और जो बदनसीब अंदर नाकाम हो गया, वो जहन्नम की बदबूदार जली बुनी हवाएं आ रही हैं, उसको तुम्हारी अगरबत्ती क्या करेगी? जहन्नम का लिबास उसने पहना है, जहन्नम का बिस्तर, जहन्नम की तरफ से खिड़की खुली है, उसको तुम्हारी अगरबत्ती फायदा कोई नहीं देगी, इसका कोई फायदा नहीं है। और जो जन्नती है उसको तुम्हारी अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। तो ये सवाए हमाकत के और कुछ। जी बेहतर। हमारे साथ कॉलर है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जिला से। मेरे मोहतरम आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और टेलीफोन पे बात कीजिए। मुफ्ती साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप ऑन एयर हैं। जी मैं जिला सरगोदा तहसील साहिवाल से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे मेरे मोहतरम? क्या पूछना ये चाहिए था कि आया जब आदमी तशहुद में बैठे चौथी रकत में, तो उस वक्त आपकी नजर है वो कहाँ होनी चाहिए? सजदा में, अपनी गोद में, कहाँ पे नजर रखनी चाहिए? जी बेहतर। हिसाब से ये पूछना। जी बेहतर। अमानुल्लाह भाई अभी पूछ लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद में बैठते थे तो आपकी जो शहादत की उंगली है, आपकी नज़र इस उंगली के ऊपर होती थी। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते हैं, ठीक है, और साथ दुआएं मांगते हैं, तो आपकी नज़र उंगली पर होती है, ठीक है। तो इस पर दो हिकमतें भी हैं। ये उंगली हरकत करती रहे, ठीक है, तो आपका दिल बेदार रहता है, ओके, और ये उंगली रुक जाए तो आप सो भी सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट दिल के साथ ताल्लुक है। और निगाह दिल बेदार होगा सुभान अल्लाह, तो दुआएं मांगेंगे अल्लाह से, खुशू रहेगा नमाज में, और खुशू के साथ दुआएं करते रहें और नज़र इस उंगली के ऊपर रख के आप दुआएं करें। सवाल ये था कि गैर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना कैसा है? मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे से साहबी हैं उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत इबादत गुजार साहबी थे, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी ना करने की इजाज़त मांगी। ओके, अल्लाह के रसूल मैं इबादत में मसरूफ़ रहता हूँ, मैं शादी ना करूँ तो काम चलेगा? ठीक है। तो आपने सख्ती से मना कर दिया। तो सहाबी रसूल जो है तो उस्मान बिन मसऊन का ये बात बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर हज़रत उस्मान को इजाज़त मिल जाती शादी ना करने की तो हम अपने आप को वैसे ही खस्सी करवा लेते। जिहाद में मसरूफ़ हैं, इबादत में मसरूफ़ हैं। कहते हैं चूँकि उनको इजाज़त नहीं मिली तो सब सहाबा ने शादियाँ की, और अगर उनको इजाज़त मिल जाती तो फिर हम जिहाद में मसरूफ़ होने की वजह से, अपने इबादत में मसरूफ़ होने की वजह से अपने को खस्सी करवा लेते, नसबंदी करवा लेते। तो शरीयत ने कमवारा रहना बिला वजह बिल्कुल मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 सहाबी आए और आकर अम्मा जी से पूछा कि आप घर में इबादत कैसे करते हैं? तो अम्मा जी ने तहज्जुद बताई, कुरान की तिलावत बताई, बेशुमार चीज़ें बताई। तो वो कहने कि हम तो गुनहगार हैं, हमें तो मज़ीद करनी चाहिए। तो उनमें से एक ने यह कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। तो जब अल्लाह के नबी को पता चला तो आपने सबको जमा करके कहा कि मैंने शादी भी की है, बच्चे भी हैं, ठीक है, तो मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला, तक़वा और परहेज़गार वाला हूँ। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे है ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो इन्हें शादी करनी चाहिए, गैर शादीशुदा बिला वजह नहीं चाहिए। जी बेहतर। कॉलर है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आप ऑन एयर हैं, अपना नाम बताइए, शहर बताइए, मुफ्ती साहब से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर लियाकत अली बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सवाल कीजिए लियाकत भाई। सर सवाल ये है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तो अल्लाह के आगे दुआ करता है कि या अल्लाह मैंने कुरान नमाज पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा।
اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے نام لے کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین کی، والد کی، والدہ کی، دادا کی، دادا کی، ان کی مغفرت کے لیے ہم اس کا ثواب قرآن کا اور نماز کا اور جو بھی صدقہ خیرات ہے ایسے دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، ابھی اس کا جواب اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو دعائیں کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ قبول بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ جو ثواب پارسل کرنے والی بات ہے نا، یہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت پیارے چچا سیدنا حمزہ شہید ہوئے، آپ کے بھائی حاج جعفر وہ شہید ہوئے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ وفات پائیں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، آپ کی بیٹیاں 2 وفات پا گئی، بلکہ 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، آپ کے تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ تو آپ نے کبھی صحابہ سے نہیں کہا کہ میرے بیٹوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میری بیویوں کے لیے تم قرآن پڑھ کے تو اس طرح ثواب ہدیہ کرو۔ صحیح۔ تو یہ ثواب ہدیہ کرنے والی چیز جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بچے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، بچے نیکیاں کریں گے والدین کو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر والدین نے یہ تربیت کی ہوئی ہے تو برابر کا ثواب ان کو ملے گا۔ تو باقاعدہ یہ کہہ کے دعا کرنا کہ اللہ یہ ثواب ان کو دے دے، مطلب یہ سنت سے ضرورت نہیں ہے۔ جی بہتر، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سکر سے ناہید بات کر رہی ہوں۔ جی میڈم آپ کیا پوچھنا میرا سوال ہے؟ جی پوچھئے۔ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے 5 سال پہلے، تو میرے بچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں ایک دکان ہے میری رینٹ پہ دی ہوئی ہے، میں نے 8,000 اس کا ماہانہ خرچ ہے، اور میرے شوہر کی زندگی میں ہی ان کی سیونگ تھی کچھ 5 لاکھ روپیہ۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ میرے پاس ہے 5 سال سے، اور 5 لاکھ روپیہ کہیں میرا پھنس گیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھ پہ یہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ میں باہر دوں یا اپنے آپ ہی خرچ کروں، کیونکہ میرا خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ سے بھائی ہیں سب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، بچوں پہ ان کا خرچ ہوتا ہے، تو میں اکیلی ہوں اپنے گھر میں، بال بچہ نہیں کوئی بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب سے میرا، جی کہ میرے شوہر میں ان کے 2 مکان تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے کہا کہ ایک مکان جس میں میں رہ رہی ہوں کہ یہ آپ کے لیے، اور دوسرا مکان انہوں نے اپنی بھاوج کو دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ میں گناہ گار تو نہیں ہوں گی، یا وہ ان کو تو نہیں کوئی مسئلہ ہوگا؟ یہ دونوں سوال جو ہے نا مجھے بہت زیادہ پریشان رکھتے ہیں، تو پلیز مجھے ان کا نام آپ کے خاوند نے اپنی زندگی میں جو دوسرا مکان تھا آپ کی بھاوج کو، یعنی کہ اپنی بھاوج کو دے دیا تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ ان سے واپس لیں؟ نہیں واپس نہیں لیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس میں ان کی وصیت کے مطابق عمل کر کے میں نے ان کو رجسٹری دے دی ہے۔ جی بہتر، جی بہتر، جی بہتر۔ جی تو میں گناہ گار تو نہیں؟ جی بہتر۔ آپ مسئلہ کیا رہ گیا؟ سبحان اللہ۔ ان کے خامد اپنی زندگی میں ایک مکان ان کو اور ایک ان کی اپنی باوج کو دے گئے، اور انہوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مکان ان کو سپرد کر دیا، تو پھر تو ثواب ہوگا نا، گناہ کس بات کا ہو؟ ٹھیک ہے۔ اور جو وہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے کچھ پیسے تھے انویسٹ کیے ہیں، یا ان سے کچھ انہیں ماہانہ پیسے آ جاتے ہیں 5 لاکھ روپے ان کے پاس، تو اس کی زکوٰۃ ایک تو ہے کہ وہ دینی ہے یا نہیں دینی، اور کیا خود رکھ سکتی ہیں؟ دکان ہے وہ کرائے پہ جو دی ہوئی ہے انہوں نے، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے 5 لاکھ کہیں پھنس گئے ہیں۔ دکان ہے ان کی، دکان ہے جی، اس سے کرایہ آتا ہے 7-8 ہزار کرایہ آتا ہے۔ کرایہ اگر تو وہ دکان ہے نا اور کرایہ آتا ہے، اور کرایہ بھی معمولی سا ہے، وہ خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر تو زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ کرایہ آئے اور وہ سیو ہوئے اور سال پڑا رہے، استعمال میں نہ آئے، پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو وہ جائیداد وہ جو کرائے پہ دی ہوئی ہے دکان، اس جو جتنی مالیت کی دکان تھی وہ جو خریدی، وہ مالیت پر نہیں، جب دکان ہے تو وہ ذرائع آمدنی میں شمار ہو گئے، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ سال بھر پڑی رہے۔ اور اگر وہ آمدن آتی ہے اور وہ بیوہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ میری ضرورت پر خرچ ہو جاتا ہے، تو وہ خرچ جب ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ کس بات کی؟ ٹھیک ہے، ایک کالر بھی ہیں، لیکن یہ بھی فرما دیں جو 5 لاکھ آپ جس طرح فرما رہے ہیں وہ کہیں پھنس گئے ہیں، وہ جب نکلیں گے، اس کو کہتے ہیں ڈوبا ہوا قرضہ، ٹھیک ہے، جب نکلیں گے 1 سال کی زکوٰۃ۔ جی بہتر ہو گیا۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آئی گیس کال ڈراپ ہو گئی۔ جی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ رہنا یہ درست نہیں ہے، بہتر ہو گیا۔ یہ فرمائیے گا خاتون کا محرم اور نامحرم سے شرعی پردہ کس طرح ہے؟ اس کی شرعی حدود و قیود کیا ہیں؟ کس طرح سے پردہ کرنا چاہیے؟ جو محرم ہے جیسے باپ ہے، بیٹا ہے،
भाई है, मामू है, चचा है, ये जो महरम रिश्तेदार हैं ख़वातीन के, तो इनके सामने वो अपना चेहरा नंगा रख सकती हैं, ठीक है, अपने हाथ नंगे रख सकती हैं, अपने पाँव नंगे रख सकती हैं, और बाकी जिस्म इनके सामने भी ठीक है ढांप के पर्दे में रहना है। ओके। और जो गैर महरम है उसके सामने तो औरत का सारा जिस्म ही पर्दा है, ठीक है, आंखों का भी पर्दा है, जुबान की, बात की, आवाज़ का भी पर्दा है। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं सवाल ये पूछ रहा था कि ये जो सदका फितर है ये तकरीबन कितना है एक पर हेड? जी ठीक है जनाब, अभी पूछ मेहरबानी। आपके मुजफ्फराबाद में जो 2.5 किलो गंदम का रेट होगा वो सदका फितर होगा एक आदमी का। आपके यहाँ गंदम कितने रुपये किलो बिक रही है? 2.5 किलो का वज़न रेट मालूम कर लें कि 2.5 किलो गंदम कितने की आती है, तो उतने पैसे आप एक आदमी का सदका फितर देंगे। हमारे यहाँ इधर पंजाब में 160 रुपये किलो आटा है या 170 रुपये किलो आटा है, तो इस लिहाज से वो कितना बनेगा जी? 2.5 किलो का तकरीबन 400 के करीब। तो आपके यहाँ आप मार्केट से रेट का पता कर लें तो 2.5 किलो गंदम या 2.5 किलो चावल जो हम अमूमी हमारी खुराक है उसके मुताबिक आप सदका फितर देंगे। एक कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुसरत से बात कर रही हूँ। जी बहन, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी सर, मैंने ये मुफ्ती साहब से सवाल पूछना था, एक सवाल पूछना। जी जी मुफ्ती साहब सुन रहे हैं मेरी बहन, आप पूछिए। जी वो कुछ अर्सा पहले मेरे भाई ने मुझसे 7 तोला जेवर लिया और कहा कि मैं जेवर का जेवर दूंगा। देने की बारी आई तो मेरे अब्बू अपने भाई ट्रांसफर करने पड़े और मुझे सही तरह पैसे नहीं दिए और ड्राइवर धमकाया कि अगर ज्यादा मांगे या जेवर का जेवर तो रिश्तेदार तोड़ देंगे। और जबरदस्ती पैसे दे दी, जेवर का जेवर नहीं दिया। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं इससे जो पैसे आते हैं वो जायज़ है कि नाजायज़ है? जी जी ठीक है, जी फरमा दीजिए। पहला सवाल क्या था? भाई ने जेवर लिया था और वो फिर उसके तोड़ के जिस तरह थोड़े थोड़े करके पैसे देना ज़्यादती है। अगर भाई ने जेवर ख़रीदा था कि वैसे ले लिया, इन्होंने उनको दिया होगा ना इस्तेमाल के लिए या कुछ वैसे ही, तो वो वापस नहीं कर रहा, ये मसला है जी। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म, ये जो जुल्म है ये क़यामत वाले दिन अंधेरों का बायस होगा। तो पुल सरात के ऊपर एक दफ़ा सफाई होनी है, नामा माल और सफाई। कैसे सफाई? कि आपने फरमाया जिस बकरी के सींग थे और उसने बग़ैर सींगों वाली बकरी को टक्कर मारी होगी तो अल्लाह बग़ैर सींगों वाली को भी सींग देगा और उसको भी बदला दिलवाएगा। और आपने फरमाया किसी मुसलमान का माल उसकी इजाज़त खुश तभी के बगैर लेना हलाल नहीं है। साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर मामूली चीज़ हो तो आपने फरमाया अगर एक मिसवाक भी हो तो भी नहीं। तो ये जेवर कीमती तरीन चीज़ है, तो बहन से अगर लिया था इस्तेमाल के लिए तो भी वापस लुटाना इनके लिए लाजमी है। और अगर उधार लिया था कि मैं तुम्हें दोबारा बनवा दूंगा, ये इसमें अपने इस्तेमाल में ले आता हूँ, तो भी उतना जेवर बनवा के देना भाई के ज़िम्मे है। ठीक है। और अगर ये वापस नहीं करता तो आज नहीं करेगा तो क़यामत वाले दिन वो सारे हकूक़ जो दबाए हुए थे वो देने पड़ेंगे नेकियों की सूरत में, और वो अदायगी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको अपनी बहन के साथ माजरत भी करनी चाहिए और उसका जितना सोना लिया था वो उसको वापस भी करना चाहिए। जी बेहतर। दूसरा सवाल का कुछ दूसरा सवाल जो है वो मैं सुनने में मुझे कुछ मुश्किल अच्छा, पेश आ रही थी। एक सवाल हमारे पास मौजूद, अभी आप फरमा रहे थे कि महरम रिश्तेदार आपने बतलाए कि उनसे उनके सामने चेहरे को खुला रखा जा सकता है, और नामहरम के बारे में आप रहनुमाई जी। नामहरम के तो पूरा जिस्म औरत का पर्दा है, हत्ता कि उसकी आवाज़ भी पर्दा है। ठीक है। सूरह नूर और सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। ठीक है। कि अगर कोई बाहर से गैर महरम आके नॉक करता है, बेल देता है और घर में खातून केली है जी, तो उससे पूछते वक्त भी वो अपनी आवाज़ में थोड़ी सख्ती और करख्ती पैदा करे, नरमी ना पैदा करे कि कोई मरीज ना आ जाए और दिल का रोग लेकर ना चला जाए। फला तख़ज़अन बिलक़ौल, मोमिनात को हुक्म है कि वो नरम आवाज़ में उनसे बात भी नहीं करें। और अगर मोमिन औरत बाहर निकले तो उसके पाँव में जो जेवर हो, पाँव एड़ी वाली जूते पहन से नीचे लगे और उसकी आवाज़ आए तो ये भी मना है। और औरत
خوشبو لگا کر نکلے اور غیر محرم اس کی خوشبو کو سونگیں تو یہ بھی حرام ہے. تو غیر محرم سے تو ٹوٹلی اس کا پردہ ہے, آنکھوں کا بھی, زبان کا بھی, لباس کا بھی, پاؤں کا بھی. تو یہ ساری چیزیں غیر محرم کے سامنے شو کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے وہ اپنے ہاتھ اور چہرہ ننگا رکھ سکتی. گھر کے اندر اپنا گھر کا ماحول ہے, والد ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, تو ان کے سامنے کوئی پابندی ایسی نہیں ہے. جی بہتر. سوال ہے, کوئی صاحب انہوں نے کوئی ضرورت ہو یا کوئی کام ہو, اس کی وجہ سے اپنی اس سال کی اور آنے والے 1 یا 2 سالوں کی ایڈوانس زکوٰۃ ابھی دے دیں, تو کیا یہ درست عمل ہے؟ ماشاءاللہ, یعنی ایڈوانس میں وہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا کہ فلاں فلاں سے زکوٰۃ لے آؤ. انہوں نے واپس آ کر رپورٹ دی, اللہ کے نبی سب سے میں نے زکوٰۃ لے لی ہے, 2 بندے نہیں دے رہے. نمبر 1 ابن جمیل اور دوسرے آپ کے چچا جان عباس. کالر لے لیتے ہیں پھر دونوں سوالوں کو اکٹھا ہم مینیج کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی آپ آن ایئر ہیں, اپنا نام بتائیے, اپنا شہر بتائیے. جی سر, عبدالمنان بات کر رہا ہوں پاک وطن سے. جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر زکوٰۃ کے بارے میں انفارمیشن لینی تھی کہ اگر 8.5 تولہ ہے جی تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے اور یہ کتنی بنتی ہے؟ جی میرے بھائی ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی بھائی, کرنسی کو سونے کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور سونے کا ریٹ آپ بازار سے پتہ کر لیں. ٹھیک ہے. کہ 8.5 تولے میرے پاس سونا ہے, آپ کتنے میں لیں گے؟ تو وہ سونار حضرات آپ کو بتائیں گے کہ ہم اتنے میں آپ سے خریدیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کھوٹ اور میل جو ہے نا وہ اتار دیتے ہیں. اور ویسے بھی کیرٹ کا بھی فرق ہوتا ہے, جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے تو ریٹ سونار ہی بتائے گا. تو 8.5 تولے کا جتنا ریٹ بتائے اس میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے. سبحان اللہ. تو کرنسی کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا, اس کا اپنا نصاب ہے. ٹھیک ہے. وہ چاندی کے حساب سے اگر 1 لاکھ سے زائد ہے آپ کے پاس اس وقت, اس پر بھی 2.5% ہے. جی بہتر. لیکن سونے کے ساتھ ملا کے اس کو دینے کی ضرورت نہیں. جی بہتر. اور اس سے پہلے ہم وہ بات کر رہے تھے کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے رہے, تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر رپورٹ دی, اللہ کے نبی 2 ہستیوں نے زکوٰۃ نہیں دی, باقی سب سے میں لے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو ابن جمیل نہیں دے رہا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابن جمیل کنگال اور فقیر تھا اور پھر اللہ نے اس کو غنی کر دیا تھا, وہ نخرے کرتا ہے, دوبارہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, رہنے ہی دو, یہ تو رہنے دو, اس سے لینی نہیں ہے, چھوڑ دو. اور جو حضرت عباس میرے چچا جان ہیں, تو عمر پتہ ہے چچا والد کی طرح ہوتا ہے, اور میں نے اپنے چچا جان سے 2 سال کی ایڈوانس لے لی ہے. ضرورت تھی کہیں خرچ کرنے کی, تو آپ نے چچا کو بلا, چچا امیر تھے ماشاءاللہ, تو چچا جان سے 2 سال کی میں لے چکا ہوں, اس لیے ان سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نیک آدمی ایڈوانس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے. ماشاءاللہ اس کے لیے سہولت ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے, ایک کالر ہے مزید شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مری سے اشرف بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں. جی. تو تقریباً میرے ساتھ سایہ بھی ہے 7 مہینے سے. ٹھیک ہے. اور مجھے بی پی میرا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے, میں روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں, اس کا صدقہ صدقہ مجھے بتا دیں کیا اس کی ہوتی ہے صورت. جی بہن ابھی پوچھ لیتے ہیں. کیا کیا سایہ ہے؟ نہیں, وہ بیمار ہیں, صحت خراب رہتی ہے, بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتی ہیں. اچھا روزے کب پوچھ رہی ہیں؟ ہاں اگر وہ انہوں نے میڈیسن بھی لینی ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے مسائل بھی ہو رہے ہیں, تو یہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 1-1 کر کے پورے کر لیں. اور اگر وہ نہیں رکھ پا رہی, بہت کمزور ہیں, بیمار ہی رہتی ہیں مسلسل, تو پھر یہ وہی فدیہ دے دیں. 1 مسکین کا کھانا یعنی 1.25 کلو ایک کے حساب سے 30 دن چھوڑنا ہے, تو 30 دن کا وہ فدیہ دے دیں. اور اگر اللہ توفیق دے صحت بحال ہو جائے تو پھر رکھ لیں. اور اگر پھر بھی بیمار رہیں نہ رکھ سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. نہیں ہو سکتی. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کی تشریف آوری کے لیے, آپ کے وقت کے لیے, رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے آج بہت ساری کوشش کی کہ کالز کو انٹرٹین کر سکیں, ان کے جوابات دے سکیں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اور ہم نے مل کے میکسیمم کوشش کی. بس ایک چھوٹی سی گزارش, ایک چھوٹی سی یاد دہانی کہ جب آپ کال کریں تو آپ اس فون کال پہ دھیان دیں, اور ٹی وی کی طرف اگر آپ دھیان دیں گے
تو شاید آپ نہ سن پائیں گے، نہ بات کر پائیں گے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور جو بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کا بھی وقت ضائع ہوگا اور علم سے بھی محروم رہیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جب کال کریں تو اپنے اس فون کال پہ دھیان دیں، انشاءاللہ آپ کا سوال بھی شامل کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی کمی بیشی ہے تو وہ یقیناً ہماری جانب سے ہے اور جو خیر اس میں موجود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ کریم کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ کل 4:30 پہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔